نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ یہ عید الفطر کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس میں پہلے ذکر کیا گیا کہ اپنے آپ کو پاک کرو، ربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے رب کی تکبیر کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، یعنی وضو کرو، غسل کرو، اور غسل کر کے پھر اچھے کپڑے پہنو، وثیابک فطہر، پاک صاف کپڑے پہنو، اور ظاہری باطنی طہارت کرنے کے بعد طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، یہ کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہننے کے بعد آپ اپنے رب کا نام یاد کرو، یعنی تکبیر تشریق پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آؤ۔ فصلی، یہ فائدہ تاکیب ہے، فصلی، اس کے بعد نماز پڑھو، یہ نماز عید ہے۔ اب ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ یہ عیدیں کس وجہ سے ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ انا انس فقال ما هذان اليوم قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو ما هذان اليوم، جو دو دن ہیں، یعنی عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، ان کے بجائے قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ شریف میں تھے تو مکہ شریف میں دو میلے ہوتے تھے جن میں سارے وہ کھیلتے تھے، ہم سارے کھیلتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب آئے تو ہمیں یہ دو میلے نہیں ملے۔ ایک میلے کا نام تھا نیروز، وہ جنوری میں ہوتا تھا، اور دوسرے کا نام تھا مہرجان، یہ جولائی میں ہوتا تھا۔ اور یہ اصل نیروز اور مہرجان، یہ دونوں نام اہل فارس نے رکھے ہیں، چونکہ فارس والے یہ پہلے میلے مناتے تھے، پھر مکہ شریف میں یہ شروع ہو گئے، لہٰذا صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ میلے ہمیں نصیب نہیں ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کا انتظار کرنے دو۔ جب وحی آئی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، فرمایا نبی کریم سے تو صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں 2 دن عطا فرمائے ہیں، دو میلوں سے بہتر ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک
عید والا دن ہے یوم اضحیٰ اور دوسرا عید الفطر ہے. ایک عید الضحیٰ یا عید الاضحیٰ یہ دن عطا ہوا ہے اور دوسری عید الفطر عطا ہوئی ہے. ابو داود یہ حدیث کی کتاب ہے سیاستہ کی، اس میں یہ روایت موجود ہے. دوسری روایت سنیں. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر فإنها ایام عید. مدینہ شریف میں عید کے موقع پر بچیاں دف بجا رہی تھیں اور کچھ پڑھ رہی تھی، عربی میں کچھ پڑھ رہی تھی. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ دف بجا کے یہ جو کلمات کہتی ہے دف بجا کے نہ کہو. حضور نے منع فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. اے حضرت بکر صدیق ان کو کچھ نہ فرمائیے، یہ آج عید کا دن ہے، یہ ہمارے لیے عید ہے. یعنی یہ جو ہے متفقن علیہ ہے، مسلم بخاری شریف کی روایت ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی عید کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم ایک ویران جگہ پہنچے اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ اے حضرت عیسیٰ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں. ایک جنت سے دسترخوان منگوائیں اور اس میں پھل بھی ہوں، فروٹ بھی ہوں، کھانا بھی ہو، پانی بھی ہو، وہ آسمانوں سے منگوائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم انزل علینا عیدا من السماء، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وارزق فإنک خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر. تو عید لأولنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے بھی عید ہو اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی عید ہو. اور یا اللہ ہمارے لیے رزق عطا فرما. تو 500 افراد کے کھانے کا فرشتوں نے انتظام کیا اور وہ دسترخوان لے کے زمین پر آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے انہوں نے کھانا کھایا. تو اس کا نام تھا عید. یعنی عید اللہ کی عبادت کا نام بھی ہے، کھانے پینے کا نام بھی عید ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا نام بھی عید ہے. اور فرمایا کہ جب عید پڑھو تو عید پڑھنے کے لیے جب آؤ، اچھے تمہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور غسل کیا ہو، اچھا لباس پہنا ہوا ہو. پھر اس کے بعد کیا کرو من اطیب طیبا یوم الفطر لم یمسہ النار، خوشبو لگا کے آؤ. خوشبو لگا کے آؤ، یہ بھی سنت ہے. عید والے دن خوشبو لگا کے آؤ. جو خوشبو لگائے گا نا، ایک تو خوشبو آئے گی اور دوسرا دوزخ کی آگ اس کو چھوئے گی نہیں. دوزخ کی آگ سے وہ بچے گا، محفوظ رہے گا. کوئی عید والے دن جو خوشبو لگا کے آئے. پھر کیا کرو؟ فرمایا لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل ثمرات و یاکل وطرا. فرمایا عید والے دن کیا کرو؟ عید والے دن جو ہے وہ کچھ فروٹ کھا کے آؤ، کچھ پھل کھا کے آؤ، اور وطر کی صورت میں 1 یا 3 یا 5 یعنی 1 کھجوریں کھا کے آؤ. یہ بھی سنت ہے. یعنی میٹھی چیز کھاؤ، پھل کھاؤ، فروٹ کھاؤ اور کھجوریں بھی کھاؤ، لیکن وطر کی صورت میں کھجوریں کھاؤ. یعنی 1 3 اس طرح کھجوریں کھا کے آؤ. یہ بھی سنت ہے. اور کیسے چل کے آؤ؟ کن راستوں سے چل کے آؤ؟ ان کا ذکر بھی ہے. اذا کان یوم عید خالف الطریق، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ اور تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق یہ پڑھتے آؤ. اب ایک حسین منظر عید کا بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ. جس وقت یہ عید کے دن جو ہوتا ہے اس سے جو پہلی رات ہوتی ہے
اس کا نام ہوتا ہے بدلے والی رات۔ تو اس میں رات کو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو رات کو عبادت کرو، یہ بدلے والی رات ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، عید الفطر کا صبح کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فی کل بلاد، ہر شہر میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں زمین پر جاؤ، فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، اب زمین پر اتر جاؤ، افواہ سکا کے، اور راستوں اور گلیوں میں کھڑے ہو جاؤ، راستوں کے کنارے پر، گلیوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ، فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ فرشتے آ کے راستوں اور گلیوں کے رار پر کھڑے ہو کے بندوں کو آوازیں دیتا ہے، اے اللہ کے مخلوق، ہمیں تمہیں آوازیں دے رہے ہیں اور تمہیں مبارک دے، عید کی مبارک دے رہے ہیں، لیکن یہ جن اور انسان نہیں سنتے، باقی ساری کائنات سنتی ہے۔ فرشتوں کی آوازیں جنوں انسانوں کے علاوہ باقی ساری کائنات کہتے ہیں۔ وہ کہتے کیا ہے؟ وہ مبارکیں بھی دیتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وہ کہتے ہیں اے امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اخرجوا الی رب کریم، رب کریم کی طرف، آپ اپنے گھروں سے رب کریم کی طرف نکلو، یعنی عیدگاہ کی طرف نکلو، یؤت الجزیلہ، تمہیں زیادہ سے زیادہ بدلہ دیا جائے گا، وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف فرما دے گا۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، کہ جب وہ حضور کے امتی، حضور کے غلام جب عیدگاہوں میں جاتے ہیں، فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لِلْمَلَائِكَةِ، فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ جو بزرگ ہے اور برتر ہے، وہ فرشتوں کو آواز دیتا ہے۔ فرشتوں کو کیا کہتا ہے؟ فرشتوں کو ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، کہ جس وقت کوئی مزدور، کوئی بندہ وہ پورا کام کرتا ہے، پوری مزدوری کرتا ہے، پورا کام کرتا ہے اور پورا وہ عمل کرتا ہے، تو اس کو بدلہ کیا دینا چاہیے؟ آج میں امت محمدی کو یہ عیدگاہ میں آئے ہیں، ان کو کیا بدلہ عطا کروں؟ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ إِلَٰهُنَا، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ، اے ہمارے الہ، اے ہمارے اللہ، جزاؤ ان توفیہ اجرہ، یا اللہ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ انہوں نے رمضان شریف میں روزے رکھے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، رات کو تراویح میں قرآن مجید سنتے رہے ہیں، اور یا اللہ تیری عبادت کرتے رہے ہیں، بڑی انہوں نے محنت کی ہے، اس لیے ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ فَإِذَا كَانَ عِيدُهُمْ، یعنی یوم باہی اللہ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ، یعنی یوم باہی اللہ، جب کہ عید کا دن ہوتا ہے تو وہ خوشخبری کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خوشخبری دیتا ہے، بہم الملائکہ، فرشتوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، فقال یا ملائکتی، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفا عملہ، قالوا ربنا جزاہ ان یوفا اجرہ، پھر فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ میں اپنے بندوں کو کتنا بدلہ عطا فرماؤں، کتنا بدلہ عطا فرماؤں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے میں کیسے بدلہ دیتا ہوں اور کتنا دیتا ہوں؟ قال ملائکتی عبیدی و آمائی، قال ملائکتی عبیدی و آمائی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں اور میری بندیاں ہیں، یعنی اس سے مراد مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یعنی میرے بندے ہیں اور بندیاں ہیں، قضوا فریضتی علیہم، انہوں نے پورے پورے فرض ادا کیے،
بڑی انہوں نے بندگی کی ہے، اس لیے یہ سن لو، ثم خرجوا یحجون الی الدعاء، اور گھروں سے بھی نکلے تو بلند آواز سے اللہ کے حضور دعائیں کرتے نکلے ہیں، اور بلند آواز سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بدلہ عطا فرما، وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم، مجھے اپنے بلندیوں کی قسم، میں ان کو اب کیا کروں گا، لَأُجِيبَنَّهُمْ میں ان کے دعائیں ان کے قبول کر لی ہیں، جو دعائیں کرتے رہے ہیں یہ میرے مومن بندے مومنات بندیاں میرے حضور میں دعا کرتے رہے ہیں، ان کو دعاؤں کو میں نے قبول فرما لیا ہے، ان کے دعاؤں کو میں نے قبول فرما لیا ہے۔ فَيَقُولُ ارْجَعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے میں نے تمہیں پورا بدلہ دے دیا ہے، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دی ہے، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے، ان میں چھوٹے بڑے گناہوں کا کوئی تذکرہ نہیں، فرمایا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، تمہارے جتنے گناہ ہیں میں نے معاف کر دیے ہیں، تمہاری بخشش کر دی ہے، اس لیے بَدَّلْتُ سَیِّئَاتِکُمْ حَسَنَات، اور جو تم نے برائیاں کی ہیں برائیوں کے بدلے میں میں نے نیکیاں عطا کر دی ہیں، یعنی جو تم نے برائیاں کی ہیں ان کے بدلے میں نے تمہیں نیکیاں عطا کر دی ہیں۔ قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اپنے گھروں میں آپ واپس جاؤ، تم بخشے گئے ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے ہمیں بخشش فرماتا ہے، تو بخشش کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھروں میں آپ واپس جاؤ، عید پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں واپس جاؤ اور میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ اب صدقہ فطر کے بارے میں روایات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ فطر جو رمضان شریف کے ہم روزے رکھتے ہیں، اور مومن مرد مومن عورتیں ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور وہ جو بچہ عید والے دن فجر کی نماز سے پہلے پیدا ہوا نا اس پر بھی صدقہ فطر ہے، یعنی کوئی روزے رکھے نہ رکھے اس کے باوجود اس پر صدقہ واجب ہے، یعنی بچہ ہے معصوم ہے، بچی معصوم ہے، روزے نہیں رکھ دی لیکن صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے۔ فرمایا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام، یہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ ہم روزے بھی رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، قرآن مجید تراویح میں سنا ہے، نیک کام بھی کیے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ ہم صدقہ فطر بھی دیں؟ فرمایا صدقہ فطر جو ہوتا ہے من اللغو والرفث وتومۃ للمساکین، صدقہ فطر دو وجہ سے دیا جاتا ہے، ایک تو اس لیے کہ جو مسکین ہیں اور غریب ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوگا، اور دوسرا جو کسی قسم کی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، کبھی جھوٹ بول لیا، روزے میں جھوٹ بول لیا، تو یہ جو غلطی ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو بھی صدقہ فطر کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ من اللغو والرفث سے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے معاف فرمائے، جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ فطر سے بخشش فرما دیتا ہے، اور روزوں میں جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ وَتُومَةُ لِلْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، جن کو کھانے کے لیے کھانا دو، اور پہننے کے لیے کپڑے دو، اور رقم دو، ان کی بھی خدمت ہو جاتی ہے۔ اب دوسری روایت میں پیش کرتا ہوں صدقہ فطر کے بارے میں۔ فرمایا وَأَنَّ الصِّيَامَ مُعَلَّقَةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى تُؤَدَّى هَٰذِهِ صَدَقَةٌ، کہ روزے جو ہیں وہ اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتے جب تک صدقہ فطر نہ ادا کیا جائے، اس لیے عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، ورنہ مُعَلَّقَةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، حَتَّى تُؤَدَّى هَٰذِهِ صَدَقَةٌ، جب تک صدقہ فطر نہ نکالا جائے، تو صدقہ فطر نکالنا یہ واجب ہے۔ اب عید پڑھنے کے بعد جو آپس میں معانقہ کرتے ہیں، جو ملاقات کرتے ہیں، جو مصافحہ کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔
بے شک ان دنوں میں وہ کہتے ہیں معانقہ بھی نہ کرو، مصافحہ بھی نہ کرو، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ معانقہ اور مصافحہ کرنے کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ دو مسلمان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں معانقہ کریں، یعنی گلے لگا کے ملیں یا مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، ملاقات کے فارغ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ملاقات کا فائدہ ہے۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے آیات کریمہ بھی عید الفطر کے بارے میں پڑھی ہیں اور حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہیں اور اقوال بھی بیان کیے ہیں۔ اب میں الوداعی شعر جو ہیں، اشعار جو ہیں ماہ رمضان کے، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ تھا، اس میں ہم روزے رکھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، رات کو تراویح میں قرآن مجید سنتے تھے، لیکن ان نیک کاموں سے ہم عید پڑھنے کے بعد ہم معروم ہو جاتے ہیں۔ جو رمضان کی برکتیں ہیں وہ غیر رمضان میں نہیں ہوتی، اس لیے یہ الوداعی اشعار میں ماہ رمضان کے میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اس کو غور سے سنیں۔ فرمایا افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر، پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع، قرآن بھی نازل ہوا ہم کو شرف حاصل ہوا، اے وائے میں غافل رہا ماہ مبارک الوداع۔ یہ رمضان شریف کا ایسا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ پڑھتے تھے قرآن روز و شب، کہتے تھے سبحان لوگ سب، پڑھتے تھے قرآن روز و شب، کہتے تھے سبحان لوگ سب، ہر لحظہ تھا فرحت فضا ماہ مبارک الوداع، قرض زیست ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ زیست کا معنی ہوتا ہے زندگی، قرض زیست ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، اب تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع۔ یعنی اس سال ہم زندہ تھے، ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، پتہ نہیں ہم اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہماری اتنی زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر رمضان شریف ملے گا نہیں ملے گا۔ اب کچھ ہے پیش نظر آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر، اب کچھ ہے پیش نظر آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر، کرتا ہے دل آہو بکا ماہ مبارک الوداع، کرتا ہے دل آہو بکا ماہ مبارک الوداع، تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا، کچھ بھی نہ ہم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع۔ یہ اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز عید کے لیے ہم صفیں باندھیں گے، صفیں باندھنے کے بعد پھر نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد ایک طریقہ ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا چاہیے کہ عید الفطر جو ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے صفیں ہوتی ہیں، نیت کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہوں، 2 رکعت نماز عید الفطر بمیں 6 واجبات تکبیرات کی، منہ طرف خانہ کعبہ شریف بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر، یہ کہہ کے ہاتھ باندھ لینے۔ جب ہاتھ باندھ لیں گے سبحانک اللہ سے لے کر ولا الہ غیرہ تک امام بھی پڑھے گا اور آپ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو 3 تکبیرات ہوں گی وہ ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں،
پھر دوبارہ کہیں، اس میں درمیان میں پڑھنا کچھ نہیں ہے، پھر دوبارہ کہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیں، اسی ترکیب پر ہاتھ باندھ لیں، زیر ناف ہاتھ باندھیں، اور امام صاحب جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد رکوع ہوگا، دونوں سجدے ہوں گے، جب دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہو گئے تو ہاتھ آپ باندھ لیں گے، ہم سب ہاتھ باندھ لیں گے، باندھنے کے بعد امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، سورت تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے کے بعد پھر تکبیرات ہوں گی 4، 3 تکبیرات پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دو، اور اللہ اکبر کہہ کے چوتھے مرتبہ رکوع میں چلے جاؤ، پھر رکوع ہوگا، سجود ہو گئے، قاعدہ روشی پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لیں گے، سلام کے بعد پھر 2 خطبے ہوتے ہیں، عید کے موقع پر یہ دونوں خطبے سنت ہیں، سننے بھی سنت ہیں اور پڑھنے بھی سنت ہیں، اس لیے 2 خطبے ہوں گے، 2 خطبوں کے بعد پھر دعا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے، پھر ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، اور اپنے سال صاحب کے لیے دعائیں کی جائیں گی، دعا کر کے پھر کھانا کھلایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات آپ صفیں باندھ لیں گے، صفیں باندھنے کے بعد پھر ہم نماز شروع کرتے تھے۔